فکر و نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی پروگرام کا وہ سلسلہ جو فکر و نظر کے نام سے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے، آج اسی سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں ان میں سے ایک مولانا شہاب اللہ صاحب ہیں اور دوسرے جناب خلیق احمد مفتی صاحب ہیں۔ انہی دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہم آج کی نشست میں ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جو موضوع کی ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں اسلامی تصور کے اندر یا اسلامی شریعت کے اندر۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سبھی انسانوں کو مدنی الطبع پیدا کیا ہے، یعنی اس کی طبیعت اور اس کے فطرت کے اندر یہ تقاضا رکھا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ انسانوں کو دیکھ کر کے دور غاروں میں گفاؤں میں جا کر کے اپنی زندگی بسر کرے، اس کے برعکس اس کے اندر یہ طبیعت، اس کے اندر یہ تقاضا پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں سے قریب رہ کر کے زندگی بسر کرے، انہی کے ساتھ رہے۔ اور وہ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساس رکھا ہے کہ اس کو اس بات کی ضرورت محسوس ہو کہ وہ دوسروں کا محتاج ہے، چاہے کتنے ہی کوئی یعنی دنیا کے سارے وسائل اور ساری امکانیات دیے گئے ہوں، پھر بھی وہ انسان طبعی طور پر، فطری طور پر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ، کسی کے پاس وہ رہے یا وہ اس کے پاس کوئی رہے، یعنی یہ اس کو یعنی ایک احساس طبعی طور پر یا یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی احساس کا نتیجہ ہے کہ آج انسانوں کی بستیاں آباد ہیں، گاؤں کی شکل میں ہے، قصبے کی شکل میں ہے، شہروں کی شکل میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت انسانی زندگی کے اندر نہ رکھی ہوتی تو آج یہ شہر آباد نہ ہوتے۔ تو اب یہ انسانی سوسائٹیاں اسی ضرورت کے پیش نظر آباد ہوئی ہیں۔ اس میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے دوسرا انسان مفید ہو، مضر نہ ہو، اس کو دوسروں سے اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، اور خود جو ہے وہ ظاہر ہے دوسروں کے بارے میں جب یہ تصور رکھتا ہے تو خود بھی اس کے اندر یہی احساس ہونا چاہیے کہ اس کی ذات سے بھی کسی کو اذیت، کسی کو تکلیف، کسی کو پڑوس، کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ اور یہ جتنے ہی جو انسان جس سے قریب ہوتا ہے اتنے ہی اس کے بارے میں اس کا یہ جذبہ اور زیادہ ہوتا ہے کہ جو اس کے بغل میں ہے، جو اس کے پڑوس میں ہے، جو اس کے زیادہ قریب ہے، وہ اس کے لیے زیادہ مفید ہو، وہ خود اس کے لیے زیادہ مفید ہو، وہ اس کے اذیت سے محفوظ رہے، دوسرے اس کی اذیت سے محفوظ رہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے احساس، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اب انسان جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہتا ہے، یہی قربت، اسی کا نام ہے پڑوس، یہی قربتیں، اسی کا نام ہے پڑوس، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ یہ قربتیں اپنے اندر کبھی اور بہت ساری قربتیں بھی سمیٹ کے رہتی ہیں اپنے ساتھ۔ کبھی ایک انسان دوسرے کے بغل میں ہے تو کبھی وہ اس کا یعنی دوسرا اور ایک دوسری اور وجہ پائی جاتی ہے قربت کی کہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کے حسب اور نسب سے اس کا تعلق ہے، اس کے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بغل میں جو ہے وہ اس کے دین، ہم مذہب ہے، ہم دین ہے، تو ہم پیشہ ہے، یہ ساری اور دوسری قربتیں بھی اس کے یعنی ساتھ سمیٹے رہتی ہیں۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ ایک انسان اگر سفر میں بھی ہو تو اس کے بغل میں جو بیٹھا ہے وہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے مضر نہ ہو، اور خود ہی اس کے اندر احساس ہوتا ہے میں اس کو جہاں تک ہو سکے فائدہ پہنچاؤں، اگر انسانیت ہے تب، ورنہ اگر انسانیت نہیں تو بہت سارے لوگ تو ایذا ہی پہنچانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پڑوس کہلاتی ہیں، یہ سب حقوق، یہ سب جوار ہیں، یہ سب جو ہے نیبر جس کو عربی اردو انگریزی زبان میں کہتے ہیں، یہ سب پڑوس ہیں۔ اس آج کل کے اس مادی دور میں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور نے انسانوں کو بہت سارے فائدے بھی پہنچائے ہیں، بہت سارے نقصانات بھی پہنچائے ہیں۔ انسان کی یعنی ضرورتیں، سہولتیں بہت عام ہو گئی ہیں، عیش و عشرت کے سامان اور دوسری ضرورتیں فراہم ہو چکی ہیں، انسان آنے جانے کے مواصلات، دوسری چیزیں، تو بہت ساری سہولتیں بھی اس مادی دور نے انسان کو فراہم کی، لیکن بہت ساری اس کے منفی بھی پہلو بھی ہیں۔ ان میں سے ایک منفی پہلو یہ ہے کہ بہت سی اجتماعی قدریں مٹتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کے اندر خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، بے خواہی، غمگساری، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنا، یہ جذبہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم جبکہ بحیثیت مسلمان کے ہمارے دین نے
یہاں تک تعلیم دی ہے کہ کوئی بغل میں بیٹھا ہو تو اس کو بھی اپنا پڑوسی سمجھو، موقت یعنی. تو یہ اجتماعی زندگی کی قدریں ہمیں زندہ کرنا چاہیے. آج ہم ناظرین کرام اپنے انہی دونوں مہمانوں کے ساتھ اسی سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں خلیق صاحب سے، چونکہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس لیے میں جناب خلیق صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ قرآنی آیات کی روشنی میں ذرا اس پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ اس کی وضاحت کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. بے شک آپ نے بالکل درست فرمایا کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہی پسند کرتا ہے، اور اسے تنہائی سے وحشت اور نفرت ہوتی ہے. اسی لیے مثال مشہور ہے کہ وما سمی الانسان الا لانسہ. اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اس کے بعد یہ حکم ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو. پھر آگے چلتے چلتے فرمائے کہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والصاحب بالجنب، کہ تم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یہاں تک فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا سلوک کرو. پھر خود اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے پڑوسیوں کی مختلف قسموں کا بھی تذکرہ خود ہی فرما دیا. تو سب سے پہلے فرمایا کہ والجار ذی القربى، کہ تم اس پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ جو تمہارا پڑوسی بھی ہے، اور مزید یہ کہ تمہارا اس کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق بھی ہے، قرابت دار ہیں. جی ہاں، کہ اس کا بہت زیادہ حق ہے. پھر فرمایا کہ والجار الجنب، اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو صرف تمہارے برابر میں رہنے والا ہے، کہ اگرچہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری یا قرابت داری وغیرہ نہیں ہے، کوئی غیر ہے، اجنبی ہے، لیکن جب وہ تمہارے گھر کے برابر میں رہتا ہے تو اس وجہ سے تمہارے لیے اللہ اور رسول کی طرف سے حکم یہ ہے کہ رشتہ داری نہ ہونے کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اس کے بعد مزید فرمایا کہ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، کہ اس پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ شریک ہے، بیٹھ گیا تمہارے ساتھ تمہارے قریب میں بیٹھنے والا ہے، کہ شریک سفر ہے، کہ ریل میں، بس میں، یا جہاز میں، یا گاڑی میں، یا دفتر میں کام کاج کی جگہ پر، یا اسکول میں، یا کسی بھی جگہ جو محض تھوڑی سی دیر کے لیے ہمارے قریب بیٹھنے والا شخص ہے. یا فرض کیجئے ہم کسی جگہ کسی کام سے لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور وہاں جو کوئی ہمارے آگے کھڑا ہوا ہے یا پیچھے یا برابر میں کھڑا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بھی خاص طور پر الگ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ یہ ایسا شخص بھی پڑوسی میں شامل اور داخل ہے. جی ہاں، کہ یہ بھی پڑوسی کی ایک قسم ہے، اور اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے. اور ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل یا ایسا قول و عمل یا کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچے، حالانکہ نہ تو وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، نہ ہمارا محلے دار ہے، نہ ہمارے گھر کے قریب وہ رہتا ہے. بسا اوقات نام بھی نہیں جانتے. جی ہاں، ہم اس کا نام بھی نہیں جانتے کہ یہ ہے کون، لیکن بس تھوڑی دیر کے لیے ساتھ بیٹھا ہے. پھر بھی احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجیران ثلاثہ، پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں. جار لہ حق واحد، وجار لہ حقان، وجار لہ ثلاثۃ حقوق. ایک پڑوسی تو وہ ہے کہ اس کا تم پر صرف ایک حق ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے کہ اس کے تم پر 2 حق ہیں، اور ایک پڑوسی وہ ہے کہ اس کے تم پر 3 حقوق ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اما الجار الذی لہ حق واحد، وہ پڑوسی جس کا تم پر صرف ایک حق ہے، هو الجار المشرک لہ حق الجوار، وہ مشرک پڑوسی ہے کہ اگرچہ وہ ہمارے مذہب پر نہیں ہے، کہ اس کا وہ غیر مسلم ہے، اس کا مذہب ہم سے مختلف ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں کہ وہ آخر ہمارا پڑوسی ہے.
اور ہم کوئی ایسا عمل یا ایسی بات نہ کریں جس سے اسے ایذا پہنچے یا اس کی بے عزتی کا پہلو اس میں نکلتا ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأَمَّا الْجَارُ الَّذِي لَهُ حَقَّانِ، وہ پڑوسی جس کے ہم پر دو حق ہیں، هُوَ الْجَارُ الْمُسْلِمُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ، یہ وہ پڑوسی ہے جو کہ مسلمان ہے، کہ وہ ہمارا ہم مذہب ہے، کہ اس کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے بھی ہم پر ایک حق ہے. پھر مزید یہ کہ چونکہ وہ ہمارا ہم مذہب ہے اس لیے بھی اس کا ایک مزید ہم پر حق ہے. اور پھر فرمایا کہ وَأَمَّا الْجَارُ الَّذِي لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ، وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہیں، هُوَ الْجَارُ الْمُسْلِمُ ذُو رَحِمٍ، کہ یہ وہ پڑوسی ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ہونے کے علاوہ مزید یہ کہ وہ ہمارا ہم مذہب بھی ہے، کہ وہ مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں. پھر مزید بڑھ کر یہ کہ اس کا ہمارے ساتھ رشتہ داری کا تعلق ہم بھی نسب ہے، بھی ہے، ہم نسب بھی ہے، کہ لہو حق الجوار و حق الاسلام و حق الرحم، کہ اس کے 3 حقوق ہیں. تو ایسا پڑوسی جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کا تو ہم پر بہت ہی بڑا حق ہے کہ ہمیں ہر قول و فعل سے یہ ظاہر کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم آگے چل کر کے حقوق کی بات کریں گے. ابھی تک یہ قرآنی آیات کی روشنی میں آپ نے بہت جزاک اللہ خیر بہت اچھی طرح سے ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ یعنی پڑوس ہمارے یعنی شرعی اصطلاح میں کتنا عام سا لفظ ہے، کتنے اس کے معنی وسیع ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ پڑوسی کس کو کہتے ہیں اور پڑوسی کے کیا حقوق ہیں. تو بہرحال یہ ہے قرآنی آیات کی روشنی میں انہوں نے تفصیل بیان کی کہ پڑوسی کس کو کہتے ہیں اور پڑوسی کتنے قسم کے ہیں. ابھی آتے ہیں یہ پڑوسی کے عموماً کیا حقوق ہیں، ایک عام سا یعنی اس کا حق جو بنتا ہے بحیثیت پڑوسی ہونے کے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں ان حقوق کو بیان کیا ہے. آپ ذرا سا اس کی وضاحت فرمائیں. تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. جوار یا پڑوس جس کے لیے حسن معاشرت اور اجتماعی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ انسان اپنے گھر سے جب باہر نکلتا ہے تو اس کو مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں اور اس کی زندگی کے مختلف زاویے بنتے ہیں. کوئی تو وہ ہے جو اس کے بغل میں اس کی سکونت ہے، اس کی رشتہ داری ہے اور ہم مذہب ہے، یا اسی طرح سے باہر جاتا ہے تو اس کے مختلف انداز سے لوگ ملنے والے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں ایک بات کہی ہے جس میں آپ نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل مجھ کو پڑوسیوں کے بارے میں ہمیشہ وصیت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھ کو یہ اندازہ ہوا کہ کہیں اس کو وراثت میں شامل نہ کر دیں. یعنی ایسا پڑوسی جن کے بغل میں ہے اور ان کا ساتھ دیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب مدنی الطبع ہے یعنی اجتماعی زندگی کو پسند کرتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اگر دوسروں کے ساتھ صحیح اندازے سے نہیں رہے گا اور حسن سلوک نہیں کرے گا تو اس کی زندگی مدنی الطبع ہونے کے ساتھ اجتماعی اور بہتر کیسے ہو سکتی ہے. اور اسلام نے اسی لیے اس سلسلے میں کافی توجہ دلائی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی آیات میں سنا اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث جس میں کہا کہ جبریل نے مجھ کو بار بار اس کی وصیت کی ہے. بلکہ بعض احادیث میں تو آیا ہے، آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. آپ نے 3 بار یہ بات کہی کہ قسم بخدا وہ شخص مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے 3 بار جو اس طرح سے قسم کھائی تو لوگوں نے اس کی اس تاکید اور اہمیت کو جانا، اور آپ نے اسی لیے کہا بھی تھا. لوگوں نے پوچھا کہ من یا رسول اللہ، وہ شخص کون ہے؟ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ وہ تو بہت ہی خسارے میں ہے. آپ نے فرمایا الذی لا یؤمن جارہ لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کے دھوکے سے، اس کے شرور سے، اس کی مشکلات سے نجات میں، اس کی اذیتوں سے امان میں نہیں رہتا ہے، اس کو اس سے سکون نہیں ملتا ہے. تو جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے، نقصان پہنچائے، تو وہ آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید، جی ہاں، تاکید کی ہے. اور آپ نے دوسری روایت میں فرمایا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. دوسری روایت میں فلیحسن الی جارہ، فلیکرم جارہ، دوسری روایت فلیکرم ضیفہ. نعم.
تو آپ نے اس روایت میں فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور قیامت کے روز پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے جار کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہاں، تو اس سلسلے میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کو تکلیف سے بچانا، یہ ایمانی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے پڑوسیوں کے جہاں حقوق بیان کیے گئے ہیں تو بہت سارے حقوق ہیں، اور یہ سارے حقوق ویسے عمومی طور پر مکارم اخلاق میں شامل ہیں۔ یعنی اگر ان کا حکم بھی نہ ہوتا شریعت میں تو بھی ہم یہ کہتے کہ اسلام جب اچھے اخلاق پر ابھارتا ہے اور بہتر سلوک اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے تو ہر مسلمان کو جہاں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کا سب سے زیادہ مستحق تو اس کا پڑوسی ہے۔ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور ترغیب و ترہیب میں ہے، اور اس کے کثرت طرق کی بنا پر انہوں نے اس کو تقویت بھی دی ہے۔ وہ حقوق گنائے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ حقوق کے جار کتنے ہیں، اس میں سے یہ کہ جب وہ مانگے آپ سے کوئی چیز تو آپ اس کو ضرور دو۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب آپ سے مدد طلب کرے کسی کام میں تو اس کی مدد کرو۔ تیسرا حق یہ ہے کہ آپ سے جب قرض طلب کرے تو قرض بھی دے دو۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب آپ کو کبھی پکارے کسی کام میں تو ضرور حاضر ہو جاؤ۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جب مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ چھٹا حق یہ ہے کہ جب وہ اس کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک جاؤ۔ اور آٹھواں حق یہ ہے کہ جب وہ اپنی ہانڈی میں کچھ پکاؤ۔ ساتواں حق یہ ہے کہ جب وہ اس کو کوئی تکلیف کی بات پہنچے تو اس کو تسلی دو۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ جب اپنے گھر کوئی کھانا پکاؤ تو یا تو اس کی بو اس کے گھر تک نہ پہنچنے دو، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ضرور پہنچے گی۔ تو آپ نے کہا کہ جب پکاؤ تو اپنے کھانے میں سے کچھ نکال کر اس کے گھر بھی پہنچاؤ۔ یہ پڑوسی کے حقوق آپ نے بیان کیے ہیں۔ اسی میں غالباً ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اسے کوئی خوشی پہنچے تو مبارکباد پیش کرو۔ جی ہاں، دوسری روایتوں میں اس کا اضافہ بھی موجود ہے کہ جیسے اس کو کوئی خوشی ہو اس کی خوشی میں شریک رہو، اسے افسوس ہو تو تسلی دو، اور خوشی کے موقع پر مبارکباد دو۔ اسی طرح سے جب اس کو آپ کو کوئی چیز بیچنی ہو، اس کے گھر کے قریب ہے تو پہلے اس سے پوچھو۔ ایسے ہی اس کے حالات کی خبر لیا کرو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی شخص سو جاتا ہے کھا پی کر کے اس کا پڑوسی بھوکا رہ جاتا ہے تو یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا کہ پڑوسیوں کے حقوق بہت سارے ہیں، اور جس بھی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جو ضرورت پڑتی ہے اور انسان کو دوسرے ضرورت پڑتی ہے تو وہ سب ادا کرنا چاہیے۔ یہ سارے حقوق تو ان پڑوسیوں کے ہیں جو اس کے گھر کے بغل میں رہتا ہے، لیکن عام عمومی طور پر حسن اخلاق کی جو بھی چیزیں ہیں کہ انسان کو دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کا پڑوسی چاہے سفر کا ہو، چاہے اس کے اپنے دفتر کا ہو، چاہے کسی اور جگہ کا ہو، جہاں بھی اس کو اپنا کوئی دوسرا آدمی ملتا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے ساتھ وہی حسن سلوک کرنا چاہیے جس کی تعلیم اسلام نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کرنے کی دی ہے، اور اسی کی وجہ سے آدمی اچھے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ بہرحال ناظرین کرام، آپ نے دیکھا قرآنی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں پڑوسی کے کتنے عظیم حقوق ہیں، اور کیا یہ یعنی اس کی کیا تاثیر ہے ہماری اجتماعی زندگی پر اگر صحیح طریقے سے اس کو نبھایا جائے۔ بڑی خیر و برکت کی زندگی ہو جاتی ہے اگر ہر انسان اپنے پڑوسی کے احساس، جذبات اور ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک بہت جامع حدیث میں ان سارے حقوق کو سمیٹتے ہوئے صرف یہ کہہ دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی تم میں سے کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں اپنے لیے آرام، سکھ، اور یہ کہ ہر طرح کے یعنی وسائل اور ہر طرح کی یعنی اطمینان زندگی کے اندر، راحت و سکون، تو دوسروں کو بھی یہ راحت و سکون لینے کا یہ لفظ جو ہے حدیث میں ایک جگہ لا واللہ یعنی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ کی جگہ پر لجارہ کا لفظ بھی آیا ہوا ہے۔ جی یقیناً، تو یہ عام ہے کہ جب دوسروں کے لیے ہے تو پڑوسی اس چیز سے زیادہ اولا ہے۔ جی تو بہرحال یہ یعنی عمومی حق کی بات ابھی تک ہم کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں کچھ ایک اہم بات یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی بھی ہونی چاہیے۔ خیر خواہی یعنی نصیحت جس کو کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے ایک بہت لمبی گفتگو میں کسی موقع پر آپ کے سامنے ناظرین کرام ذکر کیا تھا۔ لیکن بہرحال خیر خواہی کا مطلب یہی ہے کہ
کہ انسان جیسے اپنے لیے بھلا چاہتا ہے تو اپنے پڑوسی کے لیے بھلا چاہیے، بھلا چاہے. اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. کوئی انسان اگر سونے کے ٹائم ہے، سو رہا ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کا پڑوسی ٹیلی ویژن یا ریڈیو آن کر کے تیز آواز سے سنے تو اس کے نیند میں خلل ہو. تو اس طرح سے ڈھول تاشے اور دوسری چیزیں بجا کر کے یا اپنے بچوں کو چھوڑ دے باہر شور کرتے پھریں تو پڑوسیوں کو تکلیف ہو. جس طرح کا آج کل جو معاشرہ ہے، ایک بلڈنگ میں بہت سارے لوگ رہنے والے، یہ ساری چیزیں ہیں جو خیر خواہی کے منافی ہیں. بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ پڑوسی کے حالات کی خبرگیری کرنا. اس سلسلے میں خبرگیری اور یعنی اس خبرگیری کے ضمن میں اس کی عیادت، اس کی اعانت وغیرہ ہے. آپ کچھ اس سلسلے میں ذرا وضاحت کریں. بے شک اس کی خبرگیری بہت ضروری ہے اور اس کا مفہوم بھی عام ہے. کچھ تو جیسے آپ نے حدیث کا حوالہ دیا کہ جب اسے رقم کی ضرورت ہو تو اسے قرضہ وغیرہ مہیا کیا جائے اور مشکل وقت میں اس کی مدد کی جائے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طریقے سے اس کے مفہوم میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اسے اگر کسی وقت کسی مشورے کی ضرورت ہے تو ہم ایمانداری اور خلوص کے ساتھ اسے مفید مشورہ پیش کریں. اور اسی طریقے سے بلکہ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ لیس منا من بات شبعان وجارہ جائع الی جانبہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، ہماری امت میں سے نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کر سو جائے حالانکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو. تو اس سے یہ نتیجہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم کبھی اپنے بچوں کے لیے کوئی فروٹ وغیرہ پھل وغیرہ لائیں یا کوئی مٹھائی اپنے گھر میں لائے ہیں اور پڑوسی کے بچے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پڑوسی کے گھر میں بھی وہ چیز بھیجا کریں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی سے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں غالباً، ان سے فرمایا کہ اذا طبخت مرقة فاکثر من مائها وتعاہد جیرانک، کہ جب تم شوربے دار سالن بناؤ، ایسا سالن جس میں شوربہ ہے، تو تم ذرا اس میں پانی زیادہ ڈالو تاکہ شوربہ زیادہ رہے. اور اس طرح سے تم اپنے پڑوسی کی بھی خبر رکھو کہ کچھ شوربہ کچھ سالن اپنے پڑوسی کے ہاں بھی بھیج دیا کرو. تو یہ جی ہاں حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحقرن جارۃ جارتها ولو فی سنشات. بالکل اس میں خاص طور پر خواتین کو تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ لا تحقرن جارۃ لجارۃ، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ پڑوسی اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ چونکہ یہاں حکم ہے کہ جیسے ایک اور جگہ کی تحادوا تحاببتم، کہ آپ اس میں ہدیے اور تحفے وغیرہ ایک دوسرے کو بھیجا کرو، اس سے باہمی محبت میں اضافہ ہوگا. تو اب یہ جو ہدیہ اور تحفہ بھیجنے کا تذکرہ ہے، چونکہ اکثر و بیشتر یہ کھانے کی شکل میں ہوا کرتا ہے کہ مرد وغیرہ تو اکثر تلاش معاش اور روزگار کی فکر میں گھر سے باہر رہا کرتے ہیں، تو یہ کھانا وغیرہ ان چیزوں کا تعلق خواتین کے ساتھ، عورتوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے خواتین کو خاص طور پر حکم ہے کہ کوئی عورت اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے. تو اگر کسی پڑوسن نے کوئی کھانے کی چیز بھیجی ہے، اگرچہ وہ اتنی معمولی ہی کیوں نہ ہو، کہ فرمایا کہ کسی بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، تو اسے بھی حقیر نہ سمجھا جائے، کیونکہ جو چیز اس نے بھیجی ہے اصل وہ مقصود نہیں، مقصود تو وہ جذبہ ہے، وہ محبت ہے. اس حدیث میں میرے خیال سے مقصد پڑوسی کو حقیر سمجھنا نہیں ہے، بلکہ پڑوسی کو جو چیز دی جا رہی ہے اس کو حقیر نہ سمجھے. یعنی کوئی بھی چیز انسان کے گھر میں اگر دال ہی پکی ہے، ترکاری سبزی پکی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ اب بریانی پکے گی جب ہی دیں گے پڑوسی کو، اس کو کیا دیں. تو ایسا نہیں، حقیر نہیں. جو انسان کے اپنے بس میں ہے، جو ساتھ میں جو کھاتا ہے، جس طرح وہ رہتا ہے، اسی میں اس کا حق سمجھنا چاہیے. تو خبرگیری کے تعلق سے خصوصاً اس دور میں بڑی ہی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور بہت غفلت ہو رہی ہے. آج آئے دن ہم لوگ اخباروں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک انسان اپنے فلیٹ میں مر گیا، اور جب اس کے لاش کی جب سڑاد اور اس کی تعفن جب پورے معاشرے میں یا پورے بلڈنگ میں پہنچی تب پتہ چلا کہ وہ مر گیا، تب پتہ چلا وہ مرا ہوا ہے. اس حد تک غفلت ہے یعنی خبرگیری نہ کرنے کی. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک انسان مریض ہے، ایک انسان اپنے گھر میں روزانہ آتا تھا، آج کیوں نہیں نکلتا ہے، آج کیوں نہیں آتا ہے، یہ فوراً انسان کو اسی وقت پتہ کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑوسی کے علاوہ اپنے سارے اصحاب کی خبر رکھتے تھے. مثال کے طور پر وہ یہودی لڑکا جو ملتا تھا جب نہیں آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا ہو گیا ہے، نہیں آتا ہے، تو پتہ چلا کیوں بیمار ہے. تو آپ گئے اس کو دیکھنے کے لیے، بعد میں مسلمان ہو گیا، اس کے باپ نے اسے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. یا اسی طرح سے
صحابہ کرام کے یہاں بھی ایک چیز تھی کہ جب وہ اپنے کسی ساتھی کو نہیں دیکھتے تھے، چاہے اس کا گھر دور ہی ہو، ویسے بھی پڑوسی کا گھر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے پڑوسی، اس سلسلے میں تو حضرت حسن بصری کی ایک بات صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ پڑوسی 40 گھر تک ہوتے ہیں، تو داہنے سے ہو، بائیں سے ہو، آگے سے ہو، پیچھے ہو، گھر کی چاروں طرف سے ہو، المہم پڑوسی جتنے لوگ آپ سے ملتے جلتے ہیں، آپ کی بستی میں ہیں، آپ کے علاقے میں ہیں اور جن کو آپ جانتے ہیں ان تک پہنچ سکتے ہیں آسانی سے، تو وہ سب پڑوسی میں شامل ہیں، وہی سب پڑوسی نہیں ہے کہ تعارف وغیرہ، بلکہ نماز با جماعت کا بھی یہی مقصد ہے۔ اور اس بات پہ دھیان رکھنا چاہیے کہ پڑوسی صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے گھر سے ملا ہوا ہے، پڑوسی کی حدود اور آگے بھی ہیں، لیکن ترتیب میں کہ آپ کس کو پہلے تقدیم کریں گے۔ حضرت عائشہ نے ایک بار پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اگر کوئی چیز ہدیہ کرنا چاہتی ہوں تو کس کو دوں؟ تو آپ نے کہا اقربہما منک بابن، کہ دو پڑوسی اگر آپ کے ہیں تو جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے اس کو پہلے دو، وہ زیادہ حقدار ہے، قربت مکانی حقدار ہے، لیکن حقدار سارے لوگ ہیں، اس سے آگے بڑھیے تو پھر اس کے بعد والا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد والا ہے، یہاں تک کہ جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان سب کی خبر رکھنا چاہیے اور مراتب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے ہاں بکری ذبح کروائی تو جو شخص بکری ذبح کرنے اور گوشت بانٹنے کاٹنے کا ذمہ دار سے پوچھا کہ تم نے ہمارے اس یہودی پڑوسی کو دیا، تو اس نے سوچا کہ شاید یہودی پڑوسی کو دینے کی کیا ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرو، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ سنا کہ آپ کہتے تھے کہ وہ جبریل نے ہم کو وصیت کی ہے، بار بار تاکید کی ہے کہ ہم پڑوسی کو دیں، ان کا خیال رکھیں، بلکہ ہم کو گمان ہوا کہ اس کو وراثت میں حصہ نہ دے دیں، لہذا اسی شکل میں پڑوسی کا دھیان رکھنا چاہیے، جتنا ہی آپ سے قریب ہے دروازے میں اس کا پہلے حق بنتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو بھی اور غیر مسلم ہے تو بھی، بہرحال پڑوسی اس لیے کہ آپ کی ہر آواز پر مصیبت کو پہلے آتا ہے، اور اسی طرح سے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف ہے اور تو ساتھ دینا چاہیے، اور یہ اسلامی تقاضا ہے اور مکارم اخلاق میں شامل ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی میرے خیال سے بڑی اہم بات ہے کہ مطلب ہم اپنے جس معاشرے میں جس ماحول میں رہتے ہیں، دینداری کا بھی ایک یعنی ذمہ داری ہے دینداری کے ناحیے سے کہ اگر ہم نمازی ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم خیر کے کام کرتے ہیں اور ہمارا پڑوسی غفلت میں ہے یا جہالت میں، ایسا بھی ہو سکتا ہے نہ جانتا ہو کہ یہ بھی خیر کا کام ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہ جانتا ہو کہ یہ کرنا چاہیے، فلاں دن ہے، فلاں وقت ہے، بہت سارے خیر کے کام آتے ہیں مناسبتوں سے، عاشورہ کا دن ہے، عرفہ کے دن ہے اور فلاں ایام ہے، تو حسب مراتب مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نہ جانتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں، تو خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کو نماز کی تلقین کریں، حکمت اور موعظت کے ساتھ اس کو نماز بتائیں، یہ بھی پڑوسی کا حق ہے، اور یہ بہت بڑا حق ہے، جی یہ بہت بڑا حق ہے، بلکہ قرآن کریم میں جو ارشاد ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ولی یعنی گہرے دوست ہیں، تو آگے اس کی مزید تشریح یہ بیان کی گئی کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ صحیح بات، تو گویا یہ آپس کی یہ جو دوستی جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے گہرے دوست بن کر رہیں، تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں مناسب طریقے سے۔ اور اگر غیر مسلم بھی ہو تو وہ بھی اگر کوئی ایسی خلاف یعنی نازیبہ حرکتیں کرتا ہے تو اس کو بھی خیر خواہی کا تقاضا ہے، اس کو بتائیں پہلے، یعنی ایمان کی دعوت دیں، اگر ایمان کی دعوت نہیں قبول کرتا تو بھی بہت ساری اخلاقی جو یعنی غلطیاں ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں، یہ تو قدر مشترک ہے، یعنی چوری ہے، زناکاری ہے، فحشکاری اور دوسری چیزیں جو ہے زیادتی، ظلم، یہ ساری چیزیں ہر دین میں حرام ہیں، تو ان چیزوں کو بھی یعنی ہم بتا سکتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اور بحیثیت مسلمان ہونے کی، یہی نہیں کہ مسلمان کا ایک دوسرے پر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، بلکہ قرآن میں عام طور سے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اس دنیا میں اور تمہیں بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی یہاں لام نفع کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو، سب کے لیے ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں، سب کے لیے ہم برائی سے روکتے ہیں، سب کو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ تو بہرحال یہ بھی خیر خواہی یا یہ کہ پڑوس ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے بارے میں خیال رکھیں، دینی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا
یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت پڑوس کے. ہم اگر بذات خود صالح ہیں تو بھی دوسروں کے لیے صلاح کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اندر بھی یہ صلاحیت پیدا ہو, ان کے اندر یہ صلاح پیدا ہو, یہ بہتر ہو. اس سلسلے میں جہاں پر اتنے سارے حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے, جہاں پر اتنی ساری باتیں بتائی گئی ہیں, وہیں پر اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کسی طرح کی ایذا نہیں پہنچانی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ یعنی آپ حسن سلوک کراؤ دوسری طرف سے ایذا پہنچائیں, یہ دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے. آپ کسی کو کھانا دیتے, آپ کسی کو ہدیہ دیتے, تحفہ دیتے, لیکن وقت پر آپ نے احسان جتا دیا, آپ نے وقت پر اس کے بچے کو مار دیا, آپ نے وقت پر اس کی عزت و آبرو کو یعنی غلط نگاہ سے دیکھ لیا, سب ضائع کر دیا. اس لیے یہ بھی بہت اہم ہے, اور خصوصاً پڑوس میں رہنے والا ہر پڑوسی ایک دوسرے پڑوسی کا محافظ ہے ایک طرح سے. اس لیے یہاں پر عموماً یعنی میں یہ نہیں کہتا سبھی لوگ, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے پڑوسیوں کے گھر والوں کی, ان کے عزت و آبرو, ان کے بیٹی بہو کی عزت و آبرو کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے. یہ بڑی ذمہ داری اس کا رکھنا چاہیے. ذرا اس کی وضاحت کریں تو تھوڑی سی اس سلسلے میں کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچائے. بلا شبہ جہاں ایک طرف ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے, اس کو آرام پہنچانا چاہیے, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے, اور اس کے مقابل میں یہ ساری چیزیں خود ہی ضروری ہو جاتی ہیں کہ جو چیزیں اس کے منافی ہیں, اس کے ضد میں ہیں, ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس سلسلے میں آپ یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا گیا کہ ایک عورت ہے جو روزہ رکھتی ہے, نماز پڑھتی ہے, اچھا کام کرتی ہے, لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ہی فی النار, یہ تو جہنم میں پہنچ جائے گی. مان کہا گیا کہ دوسری ایسی عورت ہے جو بدخلقی کی وجہ سے, بدخلقی کی بنیاد پر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی بنیاد پر. دوسری طرف کہا گیا کہ ایک عورت ہے جو اتنا اچھا کام تو نہیں کرتی, اتنا زیادہ نماز بھی نہیں پڑھ پاتی ہے, اتنے زیادہ روزے بھی نہیں رکھتی ہے, لیکن اپنے پڑوسیوں کو دیتی لیتی رہتی ہے, کچھ اس کے گھر جو رہتا ہے اس کو پہنچاتی ہے, چاہے دودھ کے ایک طرف سے پنیر ہو, کچھ ہو, جبن ہو, اپنی اذیت سے محفوظ رکھتی ہے. تو آپ نے کہا ہی فی الجنہ, یہ جنت میں ہے. یہاں آپ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسی کو اذیت دینے کی کتنی مشکل ہے کہ وہ جہنم کا باعث بن جاتی ہے. یعنی وہ عورت نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی تھی, فرائض میں تو پابند ظاہر ہے, وہ تو ضروری ہے, وہ تو اس کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں فرائض تو کرنا ہی ہے, فرائض میں تو کوئی, لیکن نوافل جیسے اور مزید نفلی روزے رکھنا, پہلے عورت بہت نفل وغیرہ پڑھتے تھے, لیکن حقیقتاً یہی چیزیں جنت میں لے جانے والی نہیں ہیں, بلکہ جنت میں لے جانے والی چیزیں جہاں پر یہ سب فرائض کا ادا کرنا ہے, وہیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جب یہ فرائض کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, جنت میں پہنچانے والی چیز ہے, تو یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے مسلمان کا کہ اپنے پڑوسی کو اپنی اذیت سے محفوظ رکھے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو گویا جنت کی بجائے جہنم میں پہنچنے کا کوئی ذریعہ تلاش کر رہا ہے, وعید کا شکار ہوتا تو ہے. یہ بہت بڑی وعید ہے. تو اس طرح سے پڑوسی کو اذیت دینے سے بچنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ پڑوسی ہیں تو آپ کی تکلیف سے آپ کو پڑوسی کو محفوظ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے, تو آپ نے کہا سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے. تو ان کا یہ تو بہت بڑی برائی ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے. تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, گویا کہ کبائر میں سے ہے, اور کبائر میں سے کہ آدمی اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے. یعنی انسان کے لیے اپنے پڑوسی کی عزت و حرمت کا خیال کرنا چاہیے, محافظ ہونا چاہیے, بجائے محافظ ہونے کے اگر الٹا جرم کرتا ہے اور بھیڑیا بن جاتا ہے تو یہ اکبر الکبائر کا ارتکاب کرتا ہے, جس سے انسان کو بچنا چاہیے تھا. غرضے کی جس طرح سے اس کے عزت و آبرو کی حفاظت ضروری ہے, ایسے اس کے مال کی بھی ضرورت ہے کہ مال کی حفاظت کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا ہے کہ انسان کے لیے کسی اور جگہ سے 10 گھروں سے چوری کر لینا یہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے جو اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرتا ہے. یعنی 10 جگہ چوری کرنے کا گناہ کم ہے. نہیں, گناہ تو کم ہے, لیکن اس کے پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا بذات خود بہت بڑی برائی ہے, چاہے ایک گھر سے کرے چاہے 10 گھر سے کرے. لیکن جہاں پڑوسی گھر سے کرتا ہے تو وہاں اس جرم کا 10 گنا عذاب بڑھ جاتا ہے. ایک چوری 10 چوریوں سے بھاری ہے. جیسے کہ آدمی کوئی حرم شریف کے اندر کوئی الحاد کا کام کرے, بہت بڑا گناہ کرتا ہے. رمضان کے مہینے میں
غلط کام کرے تو جہاں ثواب ملتا ہے گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. ایسے پڑوسی کے ساتھ احسان کا جہاں بہت ثواب ہے اور اس کے بہت مراتب ہیں، اس کے ساتھ جرم کرنا، اس کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا، چاہے اس کی عزت و عفت میں ہو، چاہے اس کے مال میں ہو، چاہے اس کے ساتھ اور جسم میں ہو، یا اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں نہ ہو، کچھ تکلیف دینے میں ہو، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ حرمت میں بہت بڑی ہوئی ہیں. جی بہرحال تو یہ آپ نے ناظرین کرام سنا کہ پڑوسی کا یعنی اتنا بڑا حق ہے کہ جیسے انسان خود سمجھتا ہے اس کی عزت آبرو، اس کے گھر والوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے، تو بالکل اسی طرح سے اپنے پڑوسی کی عزت آبرو کو محفوظ رکھنا چاہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی گھر کے دروازے کے سوراخ سے دیکھنے کی کوشش کرے کہ گھر کے اندر کی عزت و آبرو جہاں رہتی ہے تو اس کے آنکھ پھوڑ دو تو کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کی آنکھ پھوڑنے کا حکم دے دیا. تو یہ یعنی ایک آدمی جو پڑوس میں رہتا ہے وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے پڑوس والوں کے سلسلے میں، اس کے جذبات، اس کے خیالات پاک صاف ہونے چاہیے، اپنی بہن بیٹی اپنے گھر والوں کی طرح سمجھنا چاہیے، اس کے بچوں کو، اس کے لڑکوں کو، اس کی بیویوں کو. بہرحال بلکہ پڑوسیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا گھر، آدمی کو اپنا گھر اتنا اونچا نہیں بنانا چاہیے جس سے اس کے گھر کی ہوا رک جائے، اور مزید یہ بھی ہے کہ تاکہ اس کے گھر میں دیکھے اور جھانکے، اس کی بھی پابندی آئی ہے. بہرحال تو یہاں پر یہ ہے کہ بہرحال مسلم پڑوسی کے سلسلے میں بہت ساری باتیں، بہت سارے احادیث. غیر مسلم پڑوسی کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث دونوں کے اندر اس سلسلے میں یعنی تاکید آئی ہے. ہمارے ہاں عموماً اس کو یعنی تجاوز کر دیا جاتا ہے یا نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہاں پر قرآن کریم میں جیسے کہ فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، ذرا اس کی روشنی میں آپ وضاحت. قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں یعنی وہ مشرک، وہ کافر کہ جن کی تمہارے ساتھ باقاعدہ کوئی دشمنی یا جنگ نہیں ہے، انہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا، ہمارے ملک سے نہیں نکالا. جی تو اللہ تمہیں اس چیز سے منع نہیں فرماتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لو، اس لیے کہ یقیناً اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پڑوسی اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تو جب تک وہ خود ہمارے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے تو ہمیں اس کی بھی عزت کرنی چاہیے اور اس کی ایذا رسانی سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. ظاہر ہے یہ آیت تو عام ہے لیکن جو غیر مسلم آپ کے بغل میں ہے، جب اس کو حکم دیا گیا ہے کہ جو آپ کے پاس نہ اس کے ساتھ نیکی کرو. اگر اس نے آپ کے خلاف جنگ نہیں چھیڑ رکھی ہے، اگر اس نے آپ کو اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، اپنی آبادی سے نکالا نہیں ہے، تو ایسا غیر مسلم انسان اس کے ساتھ نیکی کرنے کی اجازت دی ہے شریعت نے، بلکہ حکم دیا ہے. تو اگر وہ انسان آپ کے پڑوس میں تو بدرجہ اولا آپ کو نیکی اس کے ساتھ، وہ تو پھر بھی انسان ہے. یہاں تک کہ مسلمان کو تو حیوانات کے ساتھ بھی جو ہے الرفق بالحیوان اس کا بھی حکم ہے. بلکہ الٹا یہاں تک ہماری شریعت نے یہی نہیں کہ یعنی معاملہ بالمثل ہو، یعنی آپ کے ساتھ جو نیکی کرے اس کے ساتھ نیکی کرو، جو احسان کرے احسان کرو، بلکہ الٹا ہماری دین نے یہاں تک اس کی تعلیم دی کہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھی نیکی کرو، بدسلوکی. کیونکہ بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ اگر سلوک اچھا کرو تو یہ سلوک، یہ آپ کے اخلاق کسی نہ کسی دن اس کو متاثر کر کے وہ آپ کے یعنی ہم نوا بنا دے گے. تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگ یعنی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے، مسلمان ہو گئے، جبکہ وہ الٹے آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ کو اذیتیں پہنچاتے، آپ کی آوازیں کستے، آپ کو طرح طرح کی باتیں. تو اسی لیے کسی نے کہا کہ دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں ذکر کیا جاتا ہے کہ دشمن سے بھی بدلہ نہیں لیتے تھے اور مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. کہ انسان کو احساس اور نفسیاتی جو چیز اس کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، بلکہ قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم. تو یہ سلوک جو ہے ظاہر ہے کہ ترجمہ کر کے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص جو کہ تمہارا دشمن ہے، کل جو دشمن وہ دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف یہ کہ دشمنی ختم ہو جائے گی بلکہ وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. بلکہ ولی کے معنی مددگار کے بھی آتے ہیں کہ کل تک جو ہمیں تکلیف پہنچانے کی فکر میں تھا
آج وہ ہمارا مددگار بن گیا ہے. جی تو آپ اس میں جب کسی کے ساتھ کوئی نفرت ہو، عداوت ہو، تو کس قدر ذہنی کوفت ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ تو کتنا نبی اچھا طریقہ بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو بہت سارے واقعات ملیں گے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے ناظرین کرام، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. لیکن آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے تھے کہ دنیائے انسانیت میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ایک وقت میں. ایک وقت میں جی اسلام سے پہلے. لیکن جب مسلمان ہوئے، آپ کے اخلاق و عادات کو دیکھا تو کہنے لگے اس وقت روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور محبوب شخصیت میری نظر میں نہیں. تو یہ سب اخلاق کا نتیجہ ہے. اور یہی بات ثمامہ بن اسال نے بھی کہی تھی. جی یہی بات ثمامہ بن اسال نے بھی کہی تھی، ظاہر ہے، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن چونکہ آج کے نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے ہم آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ہم نے بہت ساری باتیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو جو آپ کے سامنے رکھی گئی قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اور تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری زندگی میں جہاں خلل ہے، ہماری زندگی میں جہاں کوتاہیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اسلام کا سچا اور مخلص ترجمان بنائے اپنی ایمانی زندگی میں بھی اور اخلاقی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، کیونکہ ترجمانی اس وقت اس کی کمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا نمائندہ اور ترجمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی سوالات